نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، جن کے گھر سے حضور معراج کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا ہے، جناب ام ہانی نے کلمہ فتح مکہ والے دن پڑھا ہے، لیکن ساری زندگی ان کے سامنے کوئی حضور کے خلاف معاذ اللہ بات نہیں کر سکا، کرنے نہیں دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھتی، کہتے وہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، پر تم حضور کے بارے میں بات کرو، میرے بھائی کے بارے میں تمہیں کرنے دیتی ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے شوہر بھی مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ والے دن بھاگ گئے۔ ان کے رشتے میں کچھ دیور تھے سسرال کے رشتوں میں سے، وہ تو اتنے سخت کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن حضور جب فتح مکہ پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں نے دعوت دی، پر حضور ان کے گھر میں گئے، نفل بھی وہیں پڑھے، روٹی بھی وہیں کھائی، وہاں رہے۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے ایک اور جگہ، تو اعلان ہوا کہ ان کے وہ جو دو دیور ہیں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو نہ جہاں ملے مار دیا جائے۔ اب انہیں ڈھونڈ کون رہا ہے؟ مولا علی خود ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں، حضرت علی نے تلوار پکڑی ہے، جہاں ملیں گے مار دوں گا۔ جناب ام ہانی نے نا اپنے وہ دونوں دیور تلاش کیے، ڈھونڈ کے لائیں، لا کے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کیا اور سیدھی حضور کے پاس چلی گئی، کہنے لگی علی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پیغام آیا ہے ان کے لیے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ام ہانی تو بات کر، تو کہنے لگی حضور پھر میں نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ تیا آ گئی نا بوے تھے، بیٹی آ گئی، میں نے پناہ دے دی ہے، کوئی دوسرا جملہ نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ یہ امام الانبیاء بول رہے ہیں، یہ سرور کائنات بول رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے ام ہانی، جسے ام ہانی نے پناہ دے دی اسے محمد عربی نے بھی پناہ دے دی، بلا لو علی کو واپس، ہم نے نہیں مارنا، جسے تو نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ بیٹی جو آ گئی ہے، بہن جو آ گئی ہے دروازے پہ، چل کے جو آ گئی ہے تو ختم ہو گئی بات۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے دیہات کے بزرگوں کے سینوں تک یہ جو بات پہنچی ہے تو یہ کوئی فیض ہے، یہ کوئی کرم ہے، یہ کہیں سے چلی ہے جو یہاں تک آئی۔ عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی سوچیں سوسائٹی کو دیں، معاشرے میں وہ والی خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے جس کی سوسائٹی کو بڑی زیادہ ضرورت تھی، جس کی حاجت تھی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب محبت فرماتے اپنوں سے، بیگانوں سے، غیروں سے، اس سے بھی اس سے بھی۔ لوگوں کی رسائی حضور تک آسان تھی، اپنا دکھ جا کے حضور کو سنا لیتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں، پہلے تو دکھ سنتا کوئی نہیں، اور اگر کوئی سننے لگے تو سنانے والا سناتا نہیں۔ کیوں؟ اعتماد کیسے کریں؟ یہ کیسے کہیں کہ ہمارا راز راز ہی رہے گا؟ لوگ اپنے سینوں میں چھپائے نفسیاتی مریض ہو گئے، لوگ اپنے دلوں میں اپنے دکھ لیے قبروں تک چلے گئے، لیکن اعتماد کیسے کریں؟ وہ بندہ کہاں سے ملے جو دکھ سنے گا پھر اس کا پردہ بھی رکھے گا، جو بات سنے گا پھر اس پر طے بھی کرے گا؟ کوئی اشک شوئی والا، کوئی ایسا بندہ جس کے پاس بندہ جائے اور کندھا اس کا خالی ملے اور بندے کو پتا ہو کہ میں جتنا مرضی رہوں گا یہ کندھا بھی نہیں ہٹائے گا۔ لوگوں کو یہ میسر ہی نہ آیا، لیکن میرے رسول کائنات سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی آیا، اور یار حضور بھی تو بڑے ہی مصروف ہے نا، پگلی عورت ہے، دیوانی ہے، اس نے آ کے کہا حضور میں نے کوئی بات کرنی تھی، تو فرمایا تو جس گلی میں کہے گی میں وہیں تیری بات سننے کو تیار ہوں، تو جہاں کہے گی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم کل شام عصر میں آ جانا، ہوتی ہے مصروفیات، ترتیب دے لیا جاتا ہے، وقت بعض اوقات ہوتے ہیں مسائل، لیکن حضور نے جو سیرت چھوڑی وہ یہ ہے کہ تو جہاں کہے گی۔ اور صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا بھی اس نے ایک گلی میں حضور کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے دکھ سنا رہی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی حضور کائنات کے دکھ سنتے تھے اور کائنات میرے نبی کی رسالت کا اعلان کرتی تھی۔ حضور اگر ان کی سنتے تھے تو یہ ساری زمین و آسمان کی مخلوق حضور کے ترانے پڑھتی تھی، نبی پاک کی نعتیں پڑھتی تھی، حضور کا تذکرہ کرتی تھی، یہاں تک کہ جن کو لوگ بھیڑیے کہتے ہیں وہ بھی حضور کے گن گاتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے میں بکریاں چلا رہا تھا تو بھیڑیا ایک بکری اٹھا کے لے گیا، میرے پاس نیزہ تھا، تلوار تھی، ڈنڈا تھا، میں نے اس کو اس طرح کر کے گھیرا کہ بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا جا کے بیٹھ گیا پہاڑ کے اوپر، اس کو رب نے زبان دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا مجھے اللہ نے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا ہے۔ کہتے میں پہلے ڈرا، پھر میں نے اسے کہا بھیڑیا کیسے بولتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا ایک بات اس سے بھی عجیب ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں حضور آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک جا کے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہاں حضور آ گئے اور تو نے، یہ اس سے بھی عجیب بات نہیں، بھیڑیا بول رہا ہے۔ کائنات کے جب حضور نے یہ جو پوری دنیا میں لوگوں نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، اور یہ ذرہ ذرہ بھی عید میلاد پہ حضور کے ترانے پڑھتا نظر آیا، تو یاد رکھو حضور نے اپنی مدثر کی چادر پھیلائی ہی اتنی ہے کہ دھرتی ساری کے دکھ حضور نے سمیٹ لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نور میں لے لیا سب کو۔ پر میں کیا کروں، میری ملت کا جوان اگر کبھی موبائل سے گردن اٹھائے گا تو باپ کا حال پوچھے گا نا، وہ اگر کبھی مووی سے اپنے
आंखें साइड पे करेगा तो अम्मा से पूछेगा ना कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। इस तरह करके दुनियावी मशागल और मसाइल में हम उलझ गए हैं और कोई फायदा भी नहीं उठा पा रहे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे, हमने कोई नफा नहीं हासिल किया, उलझते ही जा रहे हैं। एक तो अपने आप को लोगों के बीच लाएं, अपने आप को बड़ा समझना खत्म करें, किसी की भी बात सुनें, किसी को भी, यानी खुद ही सारा कुछ बन जाना, खुद ही बता देना, खुद ही ऐलान कर देना, खुद बखुद ही अपने आप को नेक समझ लेना, खुद बखुद ही अपने आप को बड़ा जान लेना, इससे थोड़ा सा बाहर आएं। और दूसरा ये कि जिस हद तक मुमकिन हो, जिस हद तक आंसू पूछे जा सके उस हद तक तो जाना हमारी ड्यूटी है कि नहीं। जो हमारी इहाते में लोग आते हैं उनकी हद तक तो हम खैर बांट सकते हैं कि नहीं। एक बात आखिर में आपकी खिदमत में मैंने अर्ज करनी है, बड़ी तकलीफ के साथ अर्ज करूंगा। देखें, कुछ नहीं ना कर सकते तो लोगों के लिए जज्बात ही अच्छे कर लें, खैर के जज्बात अपने दिलों में लोगों के लिए पैदा करें और मौका दें हर शख्स अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से। आपने कभी हदीसों की रवायत में ये सुना है कि ये हदीस हज़रत खालिद बिन वलीद से मरवी है। हज़रत फुज़ाला बिन उमैर कहते हैं कि मैं भी फ़तेह मक्का के मौके पे ना अपनी तलवार को, अपने खंजर को तैयार करके और बगल में दबा के और चादर ओढ़ के गया था काबे का तवाफ़ करने कि हुजूर मेरे करीब से गुजरेंगे तो माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने तो गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी हैं ना अपने नबी पाक को, मैं शहीद कर दूंगा। कहते मेरे हाथ में खंजर था, बगल में तलवार थी, ख्याल था तवाफ़ करते करते सारे लोग मस्जिद आते हैं, पर यह ज़रूरी तो नहीं सारे अच्छी नीयत से ही आएँ, कुछ और नीयतें लेके भी आते हैं, अपने अपने इरादों से भी आते हैं। खंजर लेके आया खाना काबा का तवाफ करने, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, हुजूर जान चुके हैं कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, तो मुझे देख के फरमाने लगे तू फुजाला है। मैंने कहा या रसूलल्लाह फुजाला हूं, तो फरमाया बोल ना जो दिल में छुपा के आया है। ख्याल आया मुसलमान नेक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कारण आज इधर तू आया है, तो फुजाला कहने लगे हुजूर कुछ भी नहीं, मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर इस्तिगफार ही कर ले। गोया हुजूर ने ये नहीं कहा तू झूठ बोल रहा है, बात इस तरह की कि तू इस्तिगफार पढ़ ले, फिर अपनी पिछली बात से तौबा कर ले। फुजाला कहते हैं ये कहते कहते हुजूर ने दस्ते करम उठाया और अपना मुकद्दस हाथ मेरे सीने पे फेरा, सारा कुफर, सारा निफाक, सारा शिरक निकल गया। मुझे कायनात में सबसे प्यारा चेहरा ही मदीने वाले रसूल का नजर आने लगा। कदमों पे आ गया, मैं गुलाम बन गया नबी पाक का। वहां से वापस आ रहा था तो एक औरत थी जिससे मेरे शनासाई थी, ताल्लुकात थे, मैं कभी उससे मिलता था, मैं गुजर रहा था तो उसने मुझे बुलाया, मैंने तवज्जो ही कोई नहीं की। फिर कहने लगी तू वही फुजाला नहीं? मैंने कहा नहीं मैं वो नहीं, अब मैं मदीने वाले का गुलाम बन गया हूँ, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सामने वाले के बारे में रवैया देखिए ना, आप एक बात को समझ लें, अगर आप उसको समझ लेते हैं ना, उसमें थोड़ी सी ना वुसअत आ जाती है चीजों में। बड़ी सख्त बात भी को बंदा आपके साथ कर रहा है तो अगर आप एक बुर्दबार आदमी हैं और आप कोई फजल वाले हैं, तो फिर मुझे एक दोस्त ने कहा, एक साहब जुमा पढ़ने आते थे, वो आजकल नहीं आ रहे, तो उसके जवाब में कई दलाइल हो सकते थे, वो बड़ा मसरूफ़ हो गया है, वो बस इसी तरह का है, बेवफा निकल आया है। तो मैंने उनसे कहा यार हम कोई इतने बड़े लोग हैं कि रोज़ ही को यहाँ आए, ठीक है जब जी चाहा आ गया, जब नहीं चाहा तो ना आया, इसमें क्या कोई ऐसी बात, कोई मसला नहीं, फिर क्या, नहीं आया तो फिर भी ठीक है। वो बंदा देखता ही रह गया मेरा चेहरा। एक दफ़ा मुझे एक साहब ने आके कहा कि फ़लाँ आदमी ने आपके बारे में कोई ऐसी बात की है, तो मैंने उनसे कहा मैं इतना बड़ा बंदा ही नहीं, उन्होंने नहीं की होगी, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है मुझे डिस्कस करने का, मैं छोटा आदमी हूँ, वो मसरूफ़ आदमी है। उन्होंने कहा नहीं उन्होंने की है, और मैंने कहा नहीं उन्होंने नहीं की। कहने लगे की है। मैंने अगर की है तो फिर आप मेरे साथ हैं कि उनके साथ हैं? कहने लगे जी तो मैं आपके साथ हूँ। फिर मैंने कहा अगर आप मेरे साथ थे तो मुझे बताने ना आते, अगर आप समझते थे कि मैं ठीक हूँ तो फिर मेरी वकालत कर देते। आप थोड़ा नरम रहें, थोड़ा हौसला करें, चीज़ों को सहना सीखें। अगर आप हर वक्त रद्दे अमल पे तैयार हैं तो फिर तो आपको लोग कमज़ोर कर देंगे, बुज़दिल हो जाएंगे। दुनिया में सबसे कमज़ोर वो बंदा होता है जिसे चिढ़ाया जा सकता है, जिस बंदे को गुस्सा दिलाया जा सकता है, जो इस्तेमाल हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों इस तरह का लहजा इख्तियार करें कि जिसका दिल करे कोई नई बात सुनाए और हमें इस्तेमाल करके गुजर जाए? कभी नहीं। आपका हौसला इतना बड़ा हो, रंग इतना बड़ा हो, तबीयत इतनी बड़ी हो। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आया करते थे, मुरीद भी हुए, बाद में बिगड़ गए वो किसी वजह से, आना जाना छोड़ दिया। तो हजरत किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने कहा हुजूर वो नहीं आते तो अब वो गुमराह हो जाएंगे,
تو بڑی باتیں بھلی لگتی ہیں، بعض لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب توبہ کرو، کیوں گمراہ ہو جائیں؟ میں کوئی معیار ہدایت ہوں؟ میں کوئی معیار ہوں؟ نبی کو چھوڑ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے، رسول کو چھوڑ کے کافر ہوتا ہے. یہ تم نے کیسی عجیب بات کر دی؟ فرمایا دعا کرو جہاں رہے رب اس پہ رحمت ہی فرمائے. ہم نہ دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، تو جو باقی اربوں خربوں لوگ ہیں وہ کدھر گئے؟ آپ اپنا دل حوصلہ بڑا کریں، جب آپ کو لوگ غصہ دلانے پہ آ جائیں تو وہ آپ کو استعمال، ان کو پتہ چل جائے گا آپ استعمال کیسے ہوتے ہیں، آپ کس طرح استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اس طرح کیا ہے، سیرت اس طرح بانٹی ہے کہ اس میں خیر خائی چھلکتی. میں نا اپنے دادا جی سے، اپنے نانا جی سے، پھر اپنے ابا جی سے، پھر اپنے محلے کے بزرگوں سے، پھر اپنے علاقے کے بڑوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہیں سے تو یہ آئی ہے نا، یہ ان کی اپنی پیدا کردہ تو نہیں نا. سادے لوگ، انگوٹھا چھاپ لوگ، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، پر وہ کہتے تھے اے تھی آ گئی ہے بوئے تھے ہن موڑ سکتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے، اب کچھ ہو سکتا؟ یعنی کسی پارٹی سے سیاسی جنگ چل رہی ہے، لڑائی پورے عروج پہ ہے، ووٹ نہیں دینے، طے ہو گیا برادری کا فیصلہ. تو وہ الیکشن کے دنوں میں وہ بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیتے ہیں بچی کہاں شادی ہوئی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے فٹافٹ چاچا جی بھی بن جاتے ہیں. بیٹا میں تیرا چاچا ہوں، میں آیا ہوں، ابا کے سامنے میری سفارش کر. تو بیٹیاں کئی دفعہ آ جاتی تھیں. تو اب بڑے بوڑھے کیا کہتے تو کہتے تھے بیٹی آ گئی ہے دروازے پہ، وہ کیا کرے؟ میں سوچتا تھا کہ چلو یہ بات انہوں نے پڑھی نہیں، سنی نہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، پر یہ کوئی فیض ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے. کہیں تو یہ چیز تھی جو اس طرح آئی ہے کہ یعنی سمجھدار آدمی ہے، وزادار ہے. وہ بیٹی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ پتر تو سیانی نہیں، تو سمجھدار نہیں، تو وہاں نہیں جہاں میں ہوں، میں تیرا دادا ہوں. لیکن وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، کہتا بیٹی آ گئی ہے. تو پھر ایک حدیث پڑھی تو سمجھ آئی کہ نہیں یہ فیض ہے رسول پاک کا. یہ بات نا مدینے کی گلی سے چلی ہے، جو گلی گلی مسلمانوں کے سینے میں جا بسی ہے. یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ بیٹی دفن کر دی جاتی تھی، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ لفظ نہیں ہے کہ بیٹی دفن کی جاتی تھی، لفظ یہ ہے کہ زندہ ہی دفن کر دی جاتی تھی. اسے مارا بھی نہیں جاتا تھا، زندہ درگور قبر میں اتار دیا گیا ہے. اب ہم اس کیفیت کو سمجھنے سے آری ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم کس طرح کر کے ان چیزوں پر غور کریں اور توجہ کریں کہ یہ کس قدر زیادہ اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے کہ رسول پاک کی غلامی عطا فرمائی ہے. تو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں گے کہ وہ اس دور کی شدتیں چونکہ ہم نے دیکھی نہیں، آج بھی نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اس کو اسی لہجے میں لے رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے اندر احساس بانٹا ہے، حضور نے درد دل تقسیم کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مادہ پرستی سے کھینچ کر اللہ کے قرب کا رستہ دکھایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے دل انسانوں کے حق میں نرم کیے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہیں میں سے ہم نے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم. قرآن مجید کے لفظوں کا حسن دیکھیے، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا دولت احساس، ہمارے اندر نا احساس نہیں رہتا. کوئی بھی کسی بھی قسم کی جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جو میں نے سوچ لیا ہے اور جو میں نے طے کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے. دوسروں کا جذبہ اور ان کے جذبات کا احساس وہ کرتے نہیں ہم. اور اگر کبھی نیکی کرتے بھی ہیں تو اس کو اتنا محدود کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں پہلے محدود کر لیتے ہیں کہ اس کا جو اسلام آفاقی پیغام نیکی کا دیتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہی نہیں رہتا. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا امت پر جب صدقات اور زکوٰۃ ضروری قرار دیے تو فرمایا تم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد. اور کسی شخص کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سارا مال دینا چاہتا ہوں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں سارا دے دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا چوتھا حصہ دے اگر بہت شوق آیا تو، ایسا نہ ہو تیرے بچے بعد میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں. لوگوں کو حضور نے اتنا پابند کیا، لیکن جب اپنی ذات کی باری آئی تو کنز المال میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کوئی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز چاہیے. تو کریم فرمانے لگے اس وقت تو بظاہر میرے پاس موجود نہیں، ذرا لطف لیجئے گا بات کا. حضور فرمانے لگے فلاں دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ ادھار لے لے، یعنی میرے نام پہ ادھار لے لے. وہ کہتے ہیں نا میرے ابا جی کا کھاتا چلتا ہے وہاں تو میں چیزیں لے لیتا ہوں. فرمایا میرے نام پہ تو ادھار لے لے، پیسے میں دے دوں گا. حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اس کا مکلف تو نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
ہے تو دے دو ورنہ پابندی نہیں. قرض اٹھا کے کسی کی مدد کرنا اللہ تو اس کا پابند نہیں کرتا. حضرت عمر نے جب حضور کو یہ کہا تو سرکار نے یہ بات ناپسند کی, پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. ایک انصاری قریب بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے حضور آپ بانٹیے, عرش کا مالک آپ کو بڑا ہی عطا کرے گا. حضور ان کی بات سے راضی ہوئے, پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی اسی چیز کا ہی حکم دیا گیا ہے. قرض اٹھا کر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. احساسات جب اس حد تک ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے کہ میرے ذمے میرے بچوں کے اخراجات ہیں, میرے بہن بھائیوں کے ہیں, اس کے علاوہ میری گلی میں, میرے محلے میں, میرے دوستوں میں, میرے رشتہ داروں میں کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو, پڑھے نہ پڑھے مجھے غرض نہیں, اسکول جائے نہ جائے مجھے غرض نہیں, کوئی اس کا کسی قسم کا بھی مستقبل بنے نہ بنے مجھے کیا لگے. اور بڑے شاپنگ مال سے جب لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر دروازے پر وہ باہر آتے ہیں, جب تو ان کی کار کے گرد جب چھوٹے چھوٹے لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے خیرات مانگنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, تو پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نوٹ کھلا ہوا ملے 5-10 کا, تو وہ ہم اس کو تھمائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا میں نے کتنی سخاوت کی, اور وہ بھی اگر ہو تو, ورنہ جھڑک کے گزر جائیں گے. وہ احساسات جو آپ کے اپنے بچے کے لیے ہیں, وہ جذبات جو آپ نے اپنے سینے میں اپنے بیٹے کے لیے چھپائے ہوئے ہیں. آپ تو رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں, آپ کس طرح ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کے بارے میں آپ نے وہ بات کی نہیں, وہ ذوق پیدا ہی نہیں کیا. بڑے درد سے کہتا ہوں, جب ہم کسی کے بچے کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میرے بچے کی ہوتی تو میں یوں ہی بیان کرتا. یہی لہجہ ہوتا میرا اس بات کو گفتگو کرنے کا جو میں کسی کے بارے میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اس کے ابے نے حلال نہیں کما کے کھلایا اور اس کی اماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی, تو یہ لوگ اس طرح کے, یہ کیا انداز میں اپنے گھر میں اختیار کرتا ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کہا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. کئی دفعہ میرا بچہ لائق نہیں ہوتا پر میری بہن کا لائق ہوتا ہے, لیکن میرے پاس وسائل ہیں اس کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں میں اسے اپنا بچہ سمجھ لیتا؟ کیوں نہیں میں کہتا کہ چلو میں اپنی کچھ چیزیں وہاں صرف کر دوں اور وہی آگے نکل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں, چھوٹی سی بڑی پیاری, نام ہے ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے پاس نہ کہیں سے کچھ کپڑے آئے, چادریں آئیں, بڑے پیارے کپڑے تھے, حضور نے صحابہ میں بانٹے. ان میں ایک شال تھی, چادر تھی, اس پہ خوبصورت رنگوں کی کڑھائی ہوئی تھی. تو وہ چادر جب نکلی تو لوگوں کو بڑی بھلی لگی, تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, میں کسے دوں گا؟ تو صحابہ چپ کر گئے. بھائی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ محبوب کی چاہت کیا ہے؟ حضور نے تجسس بڑھانے کے لیے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے, میں کسے دوں گا؟ لوگ خاموش ہو گئے. تو فرمایا جاؤ کوئی ام خالد کو بلا کے لاؤ. ان کے نہ والد وہاں موجود تھے, نہ چچا موجود تھے, نہ خاندان کا کوئی لوگ موجود تھا. فرمایا اس بچی کو بلا کے لاؤ. بچی بڑی پیاری تھی, اکثر آتی تھی, تو حضور کی پشت پر نہ مہر نبوت تھی, تو اس کے ساتھ کھیلتی تھیں. تو ان کے والد منع کرتے تھے, یہ کیا کرتی ہو؟ تو حضور فرماتے تھے آپ چپ کریں, بچی جو کرتی ہے اسے کرنے دیں, اس سے بلا کے لاؤ اس بچی کو. ان کے والد کو لوگوں نے جا کے کہا تیری بیٹی کو حضور یاد کر رہے ہیں, تو اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے حضور کے پاس لائے. حضور وہ چادر گھر بھی بھیج سکتے تھے, پر حضور نے نا وہ بچی کو چادر اڑائی اور کہا ہاذا ثنا یا ام خالد, ہاذا ثنا. کہا ام خالد دیکھو پیاری کتنی لگ رہی ہے بیٹا, اور تجھ پر جچ بھی کتنی رہی ہے, سونی کتنی لگ رہی ہے, اور تمہیں پیاری بڑی لگ رہی ہے. حضور نے وہ تحفہ دیا. پھر ایک موقع پر ایک اور تحفہ حضرت ام خالد کو دیا, اور وہ تحفہ دے کے حضور فرمانے لگے بیٹا اسے پہننا اور پھر پہننا اور پھر پہننا اور بار بار پہننا, اللہ تمہیں لمبی عمر دے, اسے پہن کے پرانا کرنا. حضرت ام خالد صحابیات میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے, 90 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی, پر کہتی تھی میں نے مدینے والے کا تحفہ آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اگر حضرت حسنین کے لیے ہیں, اگر اپنے عظیم عالی شان عظمتوں شانوں والے نواسوں کے لیے ہیں, تو حضور صحابہ سے پیار نہیں کرتے تھے, صحابہ کی اولادوں سے بھی پیار کرتے تھے. ان کی اولادوں تک حضور کی محبت کا یہ رنگ جاتا تھا. ہم چونکہ ترجیحی بنیادوں پر خیر خائی نہیں کرتے, کبھی کوئی آ گئی نیکی تو کر لی, وہ بھائی سارے کپڑے اپنے گھر میں بانٹنے ہیں, جو ملے گا اسے پلٹ کے اپنے گھر ہی پھینکنا ہے. کسی کا کوئی حاکی نہ رہے ہماری دولت پر, کسی کا کوئی حاکی نہ رہے ہماری خیر خائی پر, پلٹ پلٹ کر. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ عجیب زمانہ آ گیا نا, پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہونے والا پیر ہے, دوسرا ہو سکتا لیڈر کا بیٹا ہی لیڈر ہے, دوسرا ہو سکتا سیاست دان کا بیٹا ہی
وہ بھئی کس نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ کہیں اور نہیں جا سکتی؟ اور سب جگہ اللہ ماشاءاللہ، دینی لوگوں میں بھی، دنیاوی لوگوں میں بھی، سیاسی لوگوں میں بھی، سب جگہ ہر جگہ یہی ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہی آئے گا. کوئی چیز باہر جانی نہیں چاہیے، جانے نہ پائے، ہر چیز گھر کے اندر رکھو. آپ نیکی کا جذبہ پیدا کریں. ہم نہ تھوڑا سا دوسروں سے ممتاز بن جاتے ہیں. کوئی بندہ کو نیکی کر لے تو اسے بخار چڑھ جاتا ہے کہ میں نے کی تو ہے نا. کوئی بندہ تھوڑا سا عالم ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری عزت کرو، تمہیں نہیں پتا کہ میں تھوڑا پڑھا ہوں. میری طرح کے بندے بڑی جلدی وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ افسر کا ہے، اسی طرح کا معاملہ مالدار آدمی کا ہے. خود اپنا اعزاز بنا لیتے ہیں. رسول پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا ہے. اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور روٹین میں تو بیٹھتے تھے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تو ممبر پہ آتے تھے، پر باقی صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے تھے. مل جل کے. ایک جہاد تھا، صحابہ کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو رستے میں رکے، کھانا کھانے کا ارادہ بنا تو ظاہر ہے کھانے ہوٹلوں سے ملتے نہیں تھے، پکانے پڑتے تھے. تو کھانے کی تیاری ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت صاف کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں. کچھ نے کہا کہ برتن میں صاف کر کے اہتمام کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ میں بعد میں بانٹنے کا، تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لیتا ہوں. سب ڈیوٹیاں لے رہے تھے تو حضور بھی بولے، فرمایا تم نے اپنے اپنے ذمے کام لے لیے ہیں، میں اس طرح کروں گا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ آگ جلا کے روٹی پکائی جا سکے. صحابہ کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی، سونے دل بھی قربان، جان بھی قربان، فدا کا ابی و امی، ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، ہم جو حاضر ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا، مل جل کے رہنا چاہتا ہوں تمہارے بیچ. آپ جب لوگوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو تبھی تو ان کے دکھ سکھ کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اور جب آپ اپنا لیول ہائی کر کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عام آدمی کس تکلیف میں مبتلا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کیا حضور سے بات کرتے ہیں؟ حضور تو نبیوں کے امام ہیں. لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ رہ کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ نیکی کرنے کا پیغام دیا، اور نیکی کو اس کے بام عروج تک جا کر لوگوں تک اتارنے کی نبی پاک علیہ السلام نے بات کی. بام عروج تک جا کے. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا تلخ رویہ لے کے آتا ہے، لیکن دین کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بندہ دیکھ کے اپنا رویہ نہیں بدلیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے دین نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. آپ جس طرح مسجد میں دیندار ہیں، بازار میں بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں، دکان پہ بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں. کیونکہ اسلام جہتی اور وقتی مذہب نہیں، موسمی نہیں. آپ یہ کریں گے کہ آپ ہر مقام پہ اللہ رسول کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھیں گے. اور اگر یہ نہیں ہے مزاج تو پھر معاملہ اور ہے. دیکھیے بدر کے دن جو لوگ آئے تھے نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو وہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے، گھی شکر لے کے تو نہیں نا میدان میں آئے تھے، نہ ان کے پاس مٹھائیوں کے ڈبے تھے، تلواریں اور نیزے لے کے آئے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا، 14 مسلمانوں کو شہید کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، مسلمانوں کے قابو آ گئے. اب وہ 70 بندے قیدی بنا کے لائے گئے. وہ لڑنے آئے ہیں، گھر سے پھول لے کے نہیں آئے. قید خانے اس طرح تو تھے نہیں جس طرح آج جیل بنی ہوئی ہے. تو مختلف صحابہ، جس کے پاس ایک کمرہ خالی تھا اس نے ایک آدمی کو گھر میں قید کیا، کسی نے 2 کو کیا. حضور نے وہ بانٹ دیے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، اور باقاعدہ جھنڈا تھامے ہوئے تھے، آگے تھے، سپہ سالار بنے ہوئے تھے. وہ بھی قیدی ہو کے آئے. تو ایک انصاری ان کے ہاتھ باندھ رہے تھے. تو حضرت مصعب ابن عمیر قریب سے گزرے، فرمانے لگے ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں، چھڑا لے گی فدیہ دے کے. تو ابو عزیز کہنے لگے مصعب تو میرا بھائی ہو کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ تو فرمانے لگے تجھے کس نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ میں تیرا نہیں بھائی، میں اس انصاری کا بھائی ہوں جو میرے مدینے والے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہے. میرے رشتے اسلام کی بنیادوں پہ، یہ میرا بھائی ہے. اور زور سے باندھنا، اس کو چھڑا لے گی اس کی اماں پیسے دے کے. وہ کہتے ہیں میں ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے گھر میں قید تھا. زیادہ باتیں نہیں حضور نے بیان کی، بس ایک بات کی. فرمایا بھائی قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. کن سے؟ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. بس حضور نے کہہ دیا. کہتے ہیں میں جن کے گھر قید تھا وہ غریب آدمی تھے. عرب میں کوئی بندہ تھا جو شام کو روٹی کھاتا تھا، اناج ملتا نہیں تھا. غریب لوگ کھجور کھا کے دودھ پی کے سو جاتے تھے. روٹی جب آتی تھی تو بچے دلچسپی سے لپکتے تھے کہ کھانا آیا ہے، روٹی آئی ہے. کہتے مجھے حضور نے جس گھر میں بندہ ہوا تھا، نبی پاک کی نصیحت تھی لوگوں کو کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. ابو عزیز کہتے ہیں کہ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں قید تھا، وہ سویرے مزدوری کرنے جاتے، شام تک محنت کر کے 2 روٹیاں کما کے لاتے، لیکن وہ 2 روٹیاں مجھے کھلا دیتے، اپنے بچوں کو کھجور اور دودھ پلا کے سلا دیتے. میں ان سے کہتا یار میں تمہارا قیدی ہوں، کوئی مہمان تھوڑا ہوں، اور پھول اور گھی شکر لے کے نہیں تلوار لے کے لڑنے آیا ہوں، یہ تمہارا کیا رنگ ہے؟ تو وہ فرماتے ہمیں لمبی باتوں کا نہیں پتا، ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے.
تو لہٰذا ہم نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ہمیں اس سے کیا کر, حضور نے کہا اچھا سلوک کرنا ہے. اب وہ عزیز کہتے ہیں جب میں روٹی کھاتا تھا اور محنت مزدوری سے کما کے لاتے تھے اور ان کے بچے دودھ کھجور پہ گزارا کرتے تھے تو میں رویا کرتا تھا اور میں کہتا تھا جو دین کے بارے میں کفر نے بتایا تھا وہ اور تھا, جو بتایا تھا وہ اور تھا, اور جو میں نے دیکھا ہے یہ تو اور ہے, جو میں نے عملاً دیکھا ہے یہ تو اور ہے. آپ کے جذبات ہوں, آپ کے خیالات ہوں, آپ کی اچھائی لوگوں کو قائل کر لے. دیکھو میرے عزیز, آ جاتے ہیں لوگ, ان کے ذہن بنا دیے جاتے ہیں, لوگوں کو کہا جاتا ہے مولوی خطرناک ہوتے ہیں, یہ بڑا ڈرونا سبجیکٹ ہے, اس کے قریب نہ جانا. کہا جاتا ہے کہ جناب وہ دیندار طبقہ, کیا کریں اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, اس کو جس طرح کسی نے گائیڈ کیا اس طرح وہ گائیڈ ہو گیا. اب اگر آپ کے جذبات بھی اس کے لیے جارحانہ ہوں گے تو اسے پناہ کہاں ملے گی؟ آپ کو اس کو بتانا ہے کہ بات کچھ اور ہے, رنگ کچھ اور ہے. تو میرے پیارے دوستو, پیر اجمل رضا قادری صاحب کا آج کا یہ مکمل بیان ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا کرنے والا ہے. آج ہم نے ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر سنا جن کا مقام اور جن کی شان اللہ نے بہت بلند رکھی ہے. حضرت ام ہانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن, حضرت ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی کی سگی بہن. میرے بھائی, ذرا سوچئے کہ اس گھر کی کیا فضیلت ہوگی جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. جی ہاں, یہ حضرت ام ہانی کا ہی مبارک گھر تھا جہاں حضور آرام فرما رہے تھے اور وہیں سے انہیں آسمانوں کے سفر پر بلایا گیا. سبحان اللہ, کیا مقام ہے ان کا. اور آج کے اس بیان میں جو سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی بات تھی وہ تھا ان کا اپنے بھائی کے لیے بے پناہ عشق. جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی مکے کا کوئی بھی انسان حضور کے خلاف ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا. جب لوگ طنز کرتے کہ تم خود اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی تو وہ کیا خوب جواب دیتی تھیں کہ تم خاموش رہو, یہ میرے اور میرے بھائی کے بیچ کی بات ہے. یہ خون کا وہ پاک رشتہ تھا جس میں دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی نفرت درار نہیں ڈال سکی. اور پھر فتح مکہ کا وہ عظیم دن جب میرے آقا شان سے مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ام ہانی کو وہ عزت بخشی کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی. جب ام ہانی نے کچھ لوگوں کو پناہ دی تو حضور نے فرمایا, اے ام ہانی, جسے تم نے پناہ دے دی اسے اللہ کے رسول نے بھی پناہ دے دی. میرے دوستو, یہ ہے اہل بیت کا مقام, یہ ہے نبی پاک کا اپنی بہن کے لیے پیار اور احترام. اگر پیر اجمل رضا قادری صاحب کے اس روحانی اور درد بھرے بیان نے آج آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور اہل بیت کی محبت کو اور بڑھا دیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تک محدود مت رکھیے. اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے ہر اس دوست, ہر اس رشتہ دار کے ساتھ شیئر کریں جس کے دل میں مصطفیٰ اور ان کے گھرانے کی محبت بستی ہے. ایسی ہی سچی اسلامی تعلیم, اہل بیت کے روحانی واقعات اور دل کو سکون دینے والے بیان ہمیشہ سننے کے لیے آپ کے اپنے چینل نور بیان ٹی وی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں. ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے روحانی پیغام کے ساتھ. تب تک مصطفیٰ کے عشق میں ڈوبے رہیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.